بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از انجینئر عبدالرحیم۔ تو آج ہم کرنے والے ہیں پریکٹس پرابلم 3.2۔ تو اس پرابلم میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس پرابلم میں ہم نے فائنڈ دا وولٹیجز ایٹ دا 3 نون ریفرنس نوڈ ان دا سرکٹ، یعنی کہ یہ جو ہمیں سرکٹ گیون ہے اس میں جو نون ریفرنس نوڈ ہیں ان کے ہم نے وولٹیجز فائنڈ کرنے ہیں۔ تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں جن سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے سرکٹ کو سولو کرنا ہے۔ تو ان سٹیپس کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، اسٹیپ نمبر 1 میں ہم نے کیا کرنا ہے، کاؤنٹ پرنسپل نوڈ۔ یہ جو سرکٹ ہمارے پاس گیون ہے اس میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ کتنے پرنسپل نوڈ ہیں۔ اسٹیپ نمبر 2، اسٹیپ نمبر 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے، جو پرنسپل نوڈ ہم فائنڈ کر لیں اس میں سے ہم نے -1 کر لینا ہے۔ -1 کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا ہمارے پاس، اس سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ اس سرکٹ کو سولو کرنے کے لیے ہم نے کتنی ایکویشنز لکھنی ہیں۔ اسٹیپ نمبر 3، اسٹیپ نمبر 3 میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پرنسپل نوڈ کو ریفرنس نوڈ میں کنورٹ کر دینا ہے۔ اسٹیپ نمبر 4، اسٹیپ نمبر 4 میں ہم نے کیا کرنا ہے، ایک پرنسپل نوڈ کو تو ہم نے ریفرنس نوڈ میں کنورٹ کر لیا، باقی جو پرنسپل نوڈ رہ جائیں گے جن کو ہم نان ریفرنس نوڈ بھی کہتے ہیں ان کو ہم نے کوئی نہ کوئی نام دے دینا ہے، لائک V1 V2 V3، یا آپ VA VB VC بھی دے سکتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 5، اسٹیپ نمبر 5 میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپلائی KCL۔ یہ جو ابھی ہم نے نان ریفرنس نوڈ کو نام دیا V1 V2 V3، ان نوڈ پر ہم نے کیا کرنا ہے، KCL کو اپلائی کرنا ہے۔ اسٹیپ نمبر 6، اسٹیپ نمبر 6 میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپلائی اوہمز لا۔ نوڈ پر KCL اپلائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس KCL ایکویشنز آتی ہیں ان پر اب ہم نے کیا کرنا ہے، اوہمز لا کو اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 6 سٹیپس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس سرکٹ کو سولو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں سٹیپ نمبر 1۔ سٹیپ نمبر 1 میں ہم نے کیا کرنا ہے، کاؤنٹ پرنسپل نوڈ۔ پرنسپل نوڈ ہمارے پاس ایسا نوڈ ہوتا ہے کہ جہاں 3 یا 3 سے زائد ایلیمنٹس کے ٹرمینل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں پرنسپل نوڈ۔ اگر 3 سے کم ٹرمینلز ہوں گے تو وہ ہمارے پاس پرنسپل نوڈ نہیں ہوگا۔ تو اب اس سرکٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے پرنسپل نوڈ ہے۔ تو لیفٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں 4 امپیئر کے کرنٹ سورس کا ایک یہ ٹرمینل، 3 اوہم کے رجسٹر کا ایک یہ ٹرمینل، اور 2 اوہم کے رجسٹر کا ایک یہ ٹرمینل، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ایک پرنسپل نوڈ ہے۔ تو ادھر ہم ایک نشان لگا لیتے ہیں اس کی نشانی کے لیے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا ایک پرنسپل نوڈ۔ رائٹ سائڈ کی طرف چلتے ہیں، 3 اوہم کے رجسٹر کا ایک یہ ٹرمینل، 4 اوہم کے رجسٹر کا ایک یہ ٹرمینل، اور ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کا ایک یہ ٹرمینل۔ یہ 3 ٹرمینل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ایک پرنسپل نوڈ ہے۔ تو ادھر بھی ایک چھوٹا سا دائرہ لگا لیتے ہیں اس کی نشانی کے لیے۔ دوبارہ رائٹ سائڈ کی طرف چلتے ہیں، ڈیپینڈنٹ سورس کا ایک یہ ٹرمینل، 2 اوہم کے رجسٹر کا ایک یہ ٹرمینل، اور 6 اوہم کے رجسٹر کا ایک یہ ٹرمینل۔ یہ 3 ٹرمینل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ایک پرنسپل نوڈ ہے۔ تو ادھر بھی ہم ایک دائرہ لگا لیتے ہیں اس کی نشانی کے لیے۔ باٹم پہ چلتے ہیں، باٹم پہ اگر دیکھیں آپ 4 امپیئر کے کرنٹ سورس کا ایک یہ ٹرمینل، 4 اوہم کے رجسٹر کا ایک یہ ٹرمینل، اور 6 اوہم کے رجسٹر کا ایک یہ ٹرمینل۔ یہ 3 ٹرمینل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ایک پرنسپل نوڈ ہے۔ تو ادھر بھی ہم ایک نشان لگا لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کتنے پرنسپل نوڈ آئے، پرنسپل نوڈ ہمارے پاس آئے 4۔ تو ادھر میں لکھ لیتا ہوں 4۔ اسٹیپ نمبر 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی پرنسپل نوڈ ہمارے پاس آئے اس میں سے ہم نے کر دینا -1۔ 4 -1 کے آنسر آیا 3۔ تو 3 سے ہمیں کیا پتا چلا کہ 3 ایکویشنز ہم نے لکھنی ہے اس سرکٹ کو سولو کرنے کے لیے۔ اسٹیپ نمبر 3، اسٹیپ نمبر 3 میں ہم نے کیا کرنا ہے، ایک پرنسپل نوڈ کو ریفرنس نوڈ میں کنورٹ کر دینا ہے۔ ریفرنس نوڈ میں کنورٹ کس طرح کرتے ہیں کہ اس نوڈ پر ہم گراؤنڈ لگا دیتے ہیں جس کی ویلیو کیا آتی ہے 0 وولٹ۔ تو اس سرکٹ میں آپ دیکھیں ریفرنس نوڈ پہلے سے بنایا ہوا ہے، یعنی کہ گراؤنڈ پہلے سے لگا ہوا ہے۔ تو اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، گراؤنڈ کی ویلیو ہوتی ہے 0 وولٹ۔ ریفرنس نوڈ ہم کس نوڈ کو بناتے ہیں، وہ زیادہ تر یا تو باٹم والا نوڈ ہوتا ہے یا اس نوڈ پر زیادہ سے زیادہ ایلیمنٹس کے ٹرمینل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسٹیپ نمبر 4 میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو باقی ہمارے پاس پرنسپل نوڈ رہ جائیں گے جن کو ہم نان ریفرنس نوڈ بھی کہتے ہیں، ان کو ہم نے کوئی نہ کوئی نام دے دینا، لائک V1 V2 V3۔ تو باقی ہمارے پاس یہ 3 نوڈ رہ گئے ہیں، تو ان کو ہم کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں۔ اسے میں کہہ دیتا ہوں V1، اس کو میں کہہ دیتا ہوں V2،
اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں V3۔ اسٹیپ نمبر 5 میں ہم نے کیا کرنا ہے اپلائی KCL۔ یہ جن نوڈ کو ابھی ہم نے نام دیا ہے ان پر اب ہم نے کیا کرنا ہے KCL اپلائی کرنا ہے۔ کرچوف کرنٹ لا، کرچوف کرنٹ لا کے مطابق کسی بھی نوڈ میں انٹر ہونے والی کرنٹ کا سم برابر ہے اس نوڈ سے لیو ہونے والی کرنٹ کے سم کے۔ تو سب سے پہلے V1 نوڈ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کتنی کرنٹ اس میں انٹر ہو رہی ہیں اور کتنی لیو کر رہی ہیں۔ V1 نوڈ کو اگر آپ دیکھیں تو صرف یہی پتا چل رہا ہے کہ 4 امپیئر کی کرنٹ اس نوڈ میں انٹر ہو رہی ہے، باقی اور کوئی کرنٹ کا نہیں پتا چل رہا۔ تو ہم کیا کریں گے، خود سے ایزیوم کر لیں گے کہ یا تو کرنٹ انٹر ہو رہی ہے یا تو لیو کر رہی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں لیو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ نوڈ سے کرنٹ کیا ہو رہی ہے، لیو ہو رہی ہے، جس کرنٹ کا ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ 4 امپیئر کی کرنٹ کا تو ہمیں پتا چل گیا انٹر ہو رہی ہے، 2 اوہم کی کرنٹ کا بھی ہمیں نہیں پتا اور 3 اوہم کی کرنٹ کا ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ ہم خود سے ایزیوم کر لیں گے کہ یہ نوڈ سے لیو کر رہی ہے۔ یہ بھی لیو لے لی ہم نے اور یہ بھی لیو لے لی۔ لیو کا پتہ کیسے چلتا ہے، یہ جو ابھی ہم نے تیر کا نشان بنایا ہے اس کی ٹیل اگر نوڈ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوڈ سے لیو کر رہی ہے۔ تو ان کو کوئی نہ کوئی نام بھی دے دیتے ہیں، اس کو میں کہہ دیتا ہوں I1 اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں I2۔ تو اس نوڈ کی کرنٹس کا مجھے پتا چل گیا۔ اب میں اس کی ایکویشن لکھ لیتا ہوں۔ KCL کے مطابق کسی بھی نوڈ میں انٹر ہونے والی کرنٹ کا سم، تو اس نوڈ میں صرف ایک ہی کرنٹ انٹر ہو رہی ہے، وہ کون سی ہے، 4 امپیئر، تو یہ آ گیا 4 برابر ہے اس نوڈ سے لیو ہونے والی کرنٹ کے سم کے۔ تو اس نوڈ سے کتنی کرنٹ لیو کرنی ہے، 2 کرنٹ لیو کرنی ہے، I1 اور I2۔ تو اس کو میں کیا کر لوں گا، سم کر لوں گا، I1 پلس I2۔ تو یہ میرے پاس آ گئی ایکویشن 1۔ اس کو آپ نوڈ 1 کی ایکویشن بھی کہہ سکتے ہیں، سمپل ایکویشن 1 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں V2 کی طرف۔ V2 نوڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کرنٹ ہمیں کویشچن میں پہلے سے گیون ہے IX، جو کہ یہاں سے لیو کر رہی ہے۔ ایک کرنٹ کا تو ہمیں پتا چل گیا۔ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں جو ڈیپینڈنٹ سورس کی کرنٹ ہے جس کی ویلیو کیا 4IX، وہ اس نوڈ میں انٹر ہو رہی ہے، 2 کرنٹ کا ہمیں پتا چل گیا۔ لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں I2 کرنٹ جو کہ ہم نے ایزیوم کی تھی V1 سے لیو کری ہے۔ V1 سے لیو ہونے کے بعد یہ کدھر جا رہی ہے، 3 اوہم کے رجسٹر میں۔ 3 اوہم کے رجسٹر میں سے گزرنے کے بعد یہ کدھر جا رہی ہے، یہ V2 کے اندر انٹر ہو رہی ہے۔ تو اس کرنٹ کا بھی ہمیں پتا چل گیا کہ I2 نوڈ V2 میں انٹر ہو رہی ہے۔ تو تینوں کرنٹ کا ہمیں پتا چل گیا۔ تو اب ہم اس کی KCL ایکویشن لکھ لیتے ہیں۔ KCL کے مطابق کسی بھی نوڈ میں انٹر ہونے والی کرنٹ کا سم، تو اس نوڈ میں کتنی کرنٹ انٹر ہو رہی ہیں، 2 کرنٹ انٹر ہو رہی ہیں، ایک I2 اور ایک 4IX۔ تو I2 پلس 4IX برابر ہے اس نوڈ سے لیو ہونے والی کرنٹ کے سم کے۔ تو اس میں صرف ایک ہی کرنٹ لیو کر رہی ہے، وہ کون سی ہے، IX۔ تو یہ آ جائے گا اکول ٹو IX۔ تو یہ آ گئی میرے پاس ایکویشن 2۔ اب نوڈ V3 کی طرف چلتے ہیں۔ V3 میں اگر آپ دیکھیں 4IX کرنٹ جو کہ V2 میں انٹر ہو رہی تھی، یہ V2 میں تو انٹر ہو رہی ہے لیکن یہ لیو کہاں سے کر رہی ہے، یہ لیو کر رہی ہے V3 میں سے۔ V3 میں سے لیو ہونے کے بعد یہ کہاں جا رہی ہے، V2 میں انٹر ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں سے ہم یہ تو پتا چل گیا نا کہ 4IX کرنٹ لیو کر رہی ہے V3 سے۔ تو یہ آ گئی میرے پاس 4IX۔ ایک کرنٹ کا تو مجھے پتا چل گیا۔ لیفٹ سائڈ پر اگر آپ دیکھیں I1 کرنٹ جو کہ ہم نے ایزیوم کی تھی V1 سے لیو کر رہی ہے۔ V1 سے لیو ہونے کے بعد وہ کہاں جا رہی ہے، 2 اوہم کے رجسٹر میں۔ 2 اوہم کے رجسٹر میں سے گزرنے کے بعد وہ کدھر جا رہی ہے، وہ V3 میں انٹر ہو رہی ہے۔ تو ایک اور کرنٹ کا ہمیں پتا چل گیا I1 جو کہ V3 میں انٹر ہو رہی ہے۔ 6 اوہم میں سے گزرنے والی کرنٹ کا ہمیں نہیں پتا، تو وہ ہم خود سے ایزیوم کر لیں گے کہ وہ نوڈ سے لیو کر رہی ہے۔ تو یہ میں نے خود سے ایزیوم کر لیا، نوڈ سے لیو کر رہی ہے۔ اس کو کوئی نہ کوئی میں نام بھی دے دیتا ہوں، اسے میں کہہ دیتا ہوں I3۔ تو کرنٹس کا ہمیں پتا چل گیا۔ اب اس کی KCL ایکویشن لکھ لیتے ہیں۔ KCL کے مطابق کسی بھی نوڈ میں انٹر ہونے والی کرنٹ کا سم، تو اس میں صرف ایک ہی کرنٹ انٹر ہو رہی ہے، وہ کون سی ہے، I1 برابر ہے اس نوڈ سے لیو ہونے والی کرنٹ کے سم کے۔ کون کون سی لیو کر رہی ہے اس نوڈ سے کرنٹ، ایک 4IX اور ایک I3۔ تو 4IX پلس I3، یہ میرے پاس آ گئی نوڈ 3 یعنی V3 کی ایکویشن۔ تو سٹیپ نمبر 5 ہم نے کر لیا، اپلائی KCL ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سٹیپ نمبر 6۔ سٹیپ نمبر 6 کے مطابق ہم نے کرنا ہے اپلائی اوہمس لا۔ یہ جو ہمارے پاس ایکویشنز آئی ہیں اس پر اب ہم نے کیا کرنا ہے، اوہمس لا کو اپلائی کرنا ہے۔ اوہمس لا کے مطابق I=V/R۔ I=V/R یہ جو فارمولا ہم نے ان ایکویشن میں پٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پٹ کرتے ہیں ایکویشن 1 میں، 4 ایز اٹ از آ جائے گا۔ 4=I1 کی جگہ اب ہم نے کیا کرنا ہے V/R۔ I1 کس رجسٹر میں سے گزر رہا ہے، I1 گزر رہا ہے 2 اوہم کے رجسٹر میں سے، تو R تو میرے پاس آ گیا 2۔ تو اب V سے کیا مراد ہے، V سے مراد ہے 2 اوہم رجسٹر کے وولٹیج۔ تو 2 اوہم کے وولٹیج فائنڈ کرنے کے لیے بھی ہم ایک فارمولا یوز کریں گے، V=V high minus V low۔
کوئی بھی ہمارے پاس جو رجسٹر ہوتی ہے، کوئی بھی جو ہمارے پاس لوڈ ہوتا ہے، اس کے دونوں ٹرمینل پہ ہمیشہ دو وولٹیج ہوتے ہیں. ایک وولٹیج ہوتے ہیں ہائی اور ایک وولٹیج ہوتے ہیں لو. ہائی وولٹیج کو لو وولٹیج میں سے جب ہم مائنس کرتے ہیں تو ہمیں اس رجسٹر یا اس لوڈ کے وولٹیج پتہ چل جاتے ہیں. تو ہم نے اس میں بھی یہ کرنا ہے، 2 اوہم کے ہم نے وولٹیج ادھر لکھنا ہے. 2 اوہم رجسٹر کے اب ہم نے دیکھنا ہے دونوں ٹرمینل پہ کون کون سے وولٹیج ہیں. اس کے لیفٹ ٹرمینل پہ دیکھیں تو وولٹیج ہے V1 اور رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو وولٹیج ہے دوسرے ٹرمینل پر اس کے V3. تو دونوں ٹرمینلز کے وولٹیج کا تو ہمیں پتہ چل گیا. اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہائی وولٹیج کون سے ہیں اور لو وولٹیج کون سے ہیں. یہ پتہ لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کرنٹ کی ڈائریکشن کو دیکھنا ہے جو ہم نے ایزیوم کی تھی. وہ کرنٹ کون سی ہے، I1 جو کہ 2 اوہم کے رجسٹر میں سے گزر رہی ہے. اس کی آپ نے دیکھنا ہے ٹیل کس طرف کو ہے. جس طرف اس کی ٹیل ہوگی وہ وولٹیج کیا ہوں گے، ہائی ہوں گے. I1 کی ٹیل کس طرف کو ہے، V1 کی طرف. تو ہائی وولٹیج کون سے ہوں گے، V1 ہائی وولٹیج مائنس فارمولے کا، اور لو وولٹیج کون سے ہوں گے، دوسرے ٹرمینل والے، وہ کون سے ہیں، V3. تو یہ آگے V3 پلس I2 پہ بھی اوہمس لا اپلائی کریں گے. I2 کس رجسٹر میں سے گزر رہا ہے، 3 اوہم کے رجسٹر میں سے. تو R تو میرے پاس آگے 3. اب 3 اوہم کے وولٹیج چیک کرنے کے لیے کیا کریں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے لیفٹ سائڈ والے ٹرمینل پہ وولٹیج ہے V1 اور رائٹ سائڈ والے ٹرمینل پہ وولٹیج ہے V2. اب یہ دیکھنا ہائی وولٹیج کون سے ہیں، لو وولٹیج کون سے ہیں. I2 کی ڈائریکشن کو دیکھیں گے، I2 کی ٹیل کس طرف کو ہے، V1 کی طرف. تو ہائی وولٹیج کون سے ہوں گے، V1 ہائی وولٹیج مائنس فارمولے کا. لو وولٹیج کون سے ہوں گے، دوسرے ٹرمینل والے وولٹیج کون سے ہیں، V2. تو یہ آ گیا V2. تو ایکویشن 1 پہ میں نے اوہمس لا اپلائی کر لیا. اس کو میں کہہ دیتا ہوں ایکویشن 1 کا پارٹ A. اب میں کرتا ہوں ایکویشن 2 پہ اوہمس لا کو اپلائی. ایکویشن 2 میں میرے پاس سب سے پہلے آتا ہے I2 پر اوہمس لا میں ایکویشن 1 میں اپلائی کر چکا ہوں، جس کی ویلیو میرے پاس کیا آتی ہے، V1 مائنس V2 اوور 3. تو I2 کی جگہ میں دوبارہ یہ لکھ دیتا ہوں V1 مائنس V2 ڈیوائڈیڈ بائی 3 پلس 4ix ایز اٹ از آ جائے گا کیونکہ یہ ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کی ویلیو ہے، از اکول ٹو ix کی جگہ پہ میں نے کیا کرنا ہے، اوہمس لا اپلائی کرنا ہے. ix اس میں سے گزرا ہے 4 اوہم کے رجسٹر میں سے. تو R تو میرے پاس آ گیا 4 اوہم کے آپ وولٹیج دیکھیں گے، ایک طرف وولٹیج ہے V2، دوسرے ٹرمینل پہ وولٹیج ہے گراؤنڈ وولٹیج جس کی ویلیو کیا تھی، 0 وولٹ. ہائی وولٹیج کون سے ہیں، Ix کی ٹیل کو دیکھیں گے، Ix کی ٹیل V2 کی طرف ہے. تو ہائی وولٹیج کون سے ہو گئے، V2 مائنس فارمولے کا. لو وولٹیج دوسرے ٹرمینل والے وولٹیج وہ کون سے ہیں، 0. تو یہ میں نے ایکویشن 2 پہ بھی اوہمس لا اپلائی کر دیا. اس کو میں کہہ دیتا ہوں ایکویشن 2 کا پارٹ A. تو اب ایکویشن 3 پر بھی اوہمس لا کو اپلائی کرتے ہیں. ایکویشن 3 میں سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے I1 پر اوہمس لا میں اپلائی کر چکا ہوں ایکویشن 1 میں، جس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، V1 مائنس V3 اوور 2. V1 مائنس V3 اوور 2 از اکول ٹو یہ 4ix ایز اٹ از آ جائے گا پلس I3 پر. اب میں نے کیا کرنا ہے، اوہمس لا کو اپلائی کرنا ہے. I3 کس میں سے گزرا ہے، 6 اوہم کے رجسٹر میں سے. تو R میرے پاس آ گیا 6 اور اس کے وولٹیج دیکھیں گے، اس کے ایک ٹرمینل پہ وولٹیج ہے V3 اور دوسرے ٹرمینل پہ وولٹیج ہے 0 وولٹ. ہائی وولٹیج کون سے ہیں، I3 کی جو ٹیل ہے وہ V3 کی طرف ہے. تو V3 ہائی وولٹیج ہے مائنس فارمولے کا آ جائے گا اور دوسرے ٹرمینل کے وولٹیج 0 وولٹ. تو یہ میں نے ایکویشن 3 پر بھی اوہمس لا کو اپلائی کر لیا. تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں ایکویشن 3 کا پارٹ A. تو یہ 3 ایکویشن ہمارے پاس آ گئی ہیں. اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایکویشن 2A اور 3A، اس میں جو ہمارے پاس 4ix ہے، ix کی جگہ اس کی ویلیو لگا دیں گے. ix کی ویلیو ایکویشن 2 میں ہم فائنڈ کر چکے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے، V2 مائنس 0 اوور 4. تو ix کی جگہ یہ ویلیو لگا دیں گے. تو ایکویشن 2 اور 3 کو مزید سولو کر لیتے ہیں. V1 مائنس V2 اوور 3 یہ تو ایز اٹ از ہی آ جائے گا پلس 4 ix کی جگہ اس کی ویلیو لگا دیں گے، V2 مائنس 0 V2 ہی ہوتا ہے ڈیوائڈیڈ بائی 4 از اکول ٹو V2 اوور 4. تو یہ میرے پاس آ گئی ایکویشن 2 کا پارٹ A. تو یہ 4 سے کینسل ہو جائے گا. اسی طرح میں ایکویشن 3 میں بھی ix کی ویلیو کو پٹ کر دیتا ہوں. تو یہ V1 مائنس V3 اوور 2 یہ ایز اٹ از آ گیا از اکول ٹو 4ix کی جگہ اس کی ویلیو پٹ کریں گے، وہ کیا ہے، V2 اوور 4 پلس V3 اوور 6. یہ 4 سے کینسل ہو گیا. تو یہ میرے پاس آ گئی ایکویشن 3 کا پارٹ A، اس کو میں کہہ دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس 3 ایکویشن ہے، ایک ایکویشن یہ، دوسری ایکویشن یہ اور تیسری ایکویشن یہ. اسٹیپ نمبر 2 سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کویشچن کو سولو کرنے کے لیے کتنی ایکویشن لکھنی ہے، 3 ایکویشن. تو یہ 3 ایکویشن ہمارے پاس آ گئی ہیں. اس کو نیکسٹ پیج پہ لکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر سمپلیفائی کرتے ہیں.
تو تینوں ایکویشن کو ہم نے نیکسٹ پیج پہ لکھ لیا. اب ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے. تو سب سے پہلے ایکویشن 1 کو سمپلیفائی کرتے ہیں. سمپلیفائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کی ڈینومینیٹر کی ویلیو کو ختم کرنا ہے. یعنی اس ایکویشن کو ایسی ویلیو سے ملٹیپلائی کروانا ہے کہ ڈینومینیٹر کی ویلیو کیا ہو جائے, ختم ہو جائیں. تو اگر میں ایکویشن 1 کو 6 سے ملٹیپلائی کرواؤں تو یہ جو ڈینومینیٹر میں میرے پاس ویلیو 2 اور 3 ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. تو ایکویشن 1a ملٹیپلائی بائی 6 on both sides. 4 multiplied by 6 is equal to 6 multiplied by v1 minus v3 divided by 2 plus 6 multiplied by v1 minus v2 over 3. 6 multiplied by 4 یہ میرے پاس آ گیا 24 is equal to 2 3 دا 6. 3 کو اندر ملٹیپلائی کر دیں گے 3v1 minus 3v3 plus 3 2 دا 6. 2 کو اندر ملٹیپلائی کر دیں گے 2v1 minus 2v2. تو 24 ایز اٹ از آ گیا. 24 is equal to 3v1 plus 2v1 یہ میرے پاس ہو گیا 5v1 minus 2v2 minus 3v3. یہ میرے پاس آ گیا ایکویشن 1 کا پارٹ بی, اس کو میں کہہ دیتا ہوں. تو اب ایکویشن 2 کو بھی سمپلیفائی کرتے ہیں, یعنی اس کی بھی ڈینومینیٹر کی ویلیو کو ہم نے کیا کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اگر میں اس ایکویشن کو 12 سے ملٹیپلائی کرواتا ہوں تو یہ ڈینومینیٹر میں ویلیو ساری کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو ایکویشن 2a ملٹیپلائی بائی 12 آن بوتھ سائڈ. 12 ملٹیپلائی بائی v1 minus v2 divided by 3 plus 12 multiplied by v2 is equal to 12 multiplied by v2 divided by 4. تو 3 4 دا 12, 4 کو اندر ملٹیپلائی کریں گے 4v1 minus 4v2 plus 12v2 is equal to 4 3 دا 12, 3 کو اندر ملٹیپلائی کریں گے یہ آگے 3v2. تو 4v1 minus 4v2 plus 12v2 minus 3v2 is equal to 0. 4v1 minus 4v2 minus 3v2 یہ میرے پاس ہو گیا minus 7v2 minus 7v2 plus 12v2 یہ کیا ہو جائے گا 5v2 plus 5v2 is equal to 0. تو یہ میرے پاس آ گئی ایکویشن 2 کا پارٹ بی. تو اب ایکویشن 3 کو بھی سمپلیفائی کرتے ہیں. اس ایکویشن کو ہم ملٹیپلائی کروائیں گے 6 سے. ایکویشن 3 کا پارٹ اے ملٹیپلائی بائی 6 آن بوتھ سائڈ. تو 6 ملٹیپلائی بائی v1 minus v3 divided by 2 is equal to 6 ملٹیپلائی بائی v2 plus 6 ملٹیپلائی بائی v3 divided by 6. تو یہ میرے پاس کیا ہے 2 3 دا 6, 3 کو اندر ملٹیپلائی کریں گے 3v1 minus 3v3 is equal to 6v2, 6 6 سے کینسل plus v3. تو اس کو ایکول کی سائڈ پہ لے آتے ہیں 3v1 minus 3v3 minus 6v2 minus v3 is equal to 0. 3v1 میرے پاس ایز اٹ از آ جائے گا 3v1 minus 6v2 minus 3v3 minus v3 یہ میرے پاس ہو جائے گا minus 4v3 is equal to 0. تو یہ میرے پاس آ گیا ایکویشن 3 کا پارٹ بی. تو تینوں ایکویشن کو ہم نے سمپلیفائی کر لیا. اب آپ کوئی بھی میتھڈ کو یوز کر کے v1 v2 اور v3 کی ویلیو کو فائنڈ کر سکتے ہیں. تو اس بک میں جو میتھڈ یوز کیا گیا وہ ہے کرامر رول. کرامر رول میں اس میں ہم کیا کریں گے, تینوں ایکویشن کو سب سے پہلے میٹرکس کی فارم میں لکھیں گے. میٹرکس کی فارم میں لکھنے کے بعد کرامر رول کو اپلائی کرتے ہوئے v1 v2 اور v3 کی ویلیو کو نکال دیں گے. تو نیکسٹ پیج پہ میں آپ کو اس کو سولو کر کے دکھا دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بک کے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس میتھڈ سے اس کو سولو کیا, اور جو ہمارے پاس v1 کا آنسر آیا وہ کتنا آیا ہے 32 وولٹ, اور v2 کا جو آنسر آیا وہ ہمارے پاس آیا ہے -25.6 وولٹ, اور v3 کا جو ہمارے پاس آنسر آیا وہ آیا ہے 62.4 وولٹ. تو یہ تھوڑا سا میں نے ڈائریکٹ میتھڈ یوز کیا. تو یہ ہمارے آنسر آ گئے جو کہ ہم نے اوبٹین کرنے تھے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.